جب حضور علیہ السلام پریشان ہوئے تو اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرما کر حضور علیہ السلام کو تسلی دی اور آپ کا مقام انسانوں کے سامنے بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ، قسم ہے دن چڑھنے کی، اور حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ قسم ہے آپ کے روشن چہرے کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کے چھا جانے کی قسم ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ آپ کی کالی زلفوں کی قسم ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ، تجھے تیرے رب نے چھوڑا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل وہی والا کیس ہو گیا ہے جیسے کوئی دو دوست ہو، محبت کرنے والے ہو، ہر وقت ساتھ رہتے ہو، پھر اچانک ان میں آپس میں کسی بات پر تھوڑی سی ناراضگی رنجش ہو گئی ہو تو ایک جو ہے وہ ذرا اپنے دوست کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا ہو تو دوسرے دوست کو تانے دینے لگ جائے، بھائی تمہارا یار کہاں ہے، آج کل کوئی لفٹ نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اب یہ بیچارہ پریشان ہے کہ میرے یار نے مجھے چھوڑا تو نہیں ہے لیکن آنا جانا تو بند ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیوں، کیا وجہ ہے۔ جب دوسرے یار کو پتہ چلا کہ میرے یار کو یہ تانے مل رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا، تھوڑا ہوا آئے گا اور اپنے یار کو آ کر بولے گا، نہیں یار تیری قسم، تیرے سر کی قسم، فلانے کی قسم، فلانے کی قسم، تیرے کو میں پتہ چھوڑ سکتا ہوں کیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں تجھے چھوڑوں۔ پھر وہ اپنی محبت کے پرانے قصے بتائے گا، دیکھ فلانے وقت پہ تیرے پر کتنا مشکل وقت آیا تھا، میں ہی تو تیرے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اس وقت جب تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کو، اس وقت بھی تو میں ہی تیرے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ یوں پرانی باتیں اس کو یاد دلا کر اس کو یقین دلائے گا کہ تجھے میں نے چھوڑا نہیں ہے۔ تو بالکل وہی کہانی یہاں پر ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آنا بند ہوئی تو حضور علیہ السلام کو تانے ملے کہ آپ پر آپ کے رب نے چھوڑ دیا آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کے ذریعے قسم اٹھا کر، ایک نہیں دو قسمیں اٹھا کر فرمایا، وَالضُّحَىٰ، تیرے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیری کالی زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ تو تیرا رب تجھے چھوڑ رہا ہے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، اور نہ تیرا رب تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے لگتا ہے کہ شان نبی سے آپ کا مزاج ہی نہیں مل رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ مَا وَدَّعَكَ، تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے اور نہ میں تجھ سے بیزار ہوا ہوں۔ آگے ایک چیز بیان فرمائی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری زندگی کا پچھلا حصہ، ٹھیک ہے نا جی، وَلَلْآخِرَةُ، اور آخرت جو ہے تیری پہلی زندگی سے بہتر ہے۔ زندگی کا ایک پہلا حصہ ہوتا ہے، اس کے بعد اگلا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ تیرا گزرا ہوا، تیرے گزرے ہوئے سے تیرا آنے والا بہتر ہے، تیرا گزرے ہوئے سے تیرا آنے والا وقت بہتر ہے۔ کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے والا وقت جو ہے اس سے بہتر آپ کی پیدائش والا وقت ہے، آپ کی پیدائش سے آپ کے بچپن والا وقت بہتر ہے، آپ کے بچپن سے آپ کے لڑکپن والا وقت بہتر ہے، آپ کے لڑکپن سے آپ کی جوانی والا وقت بہتر ہے، آپ کی جوانی سے آپ کی ڈھلتی عمر والا وقت بہتر ہے، جب آپ کو نبوت ملی وہ وقت آپ کو بہتر ہے، آپ کے مکی زندگی سے آپ کی مدنی زندگی بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی مدنی زندگی سے آپ کا فتح مکہ وہ بہتر ہے، آپ کے فتح مکہ سے آپ کا حجۃ الوداع بہتر ہے، آپ کے حجۃ الوداع سے آپ کا اس دنیا سے رخصت ہونا بہتر ہے، آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے میدان حشر میں آپ کا اٹھنا بہتر ہے، میدان حشر میں اٹھنے سے پوری انسانیت کی سفارش کرنا بہتر ہے، پوری انسانیت کی سفارش سے آپ کے ایک ایک امتی کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جانا بہتر ہے۔ یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کے آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے بہتر ہے۔ اور اس وقت بھی حضور علیہ السلام کے لیے ایک وقت آج ہے، ایک وقت کل ہے، آج والے وقت سے کل والا بہتر، کل والے سے پرسوں والا بہتر حضور علیہ السلام کے لیے۔ بے شک آپ کہیں گے جی کیسے،
اس دور میں تو حضور علیہ السلام کو تانے مل رہے ہیں، آپ کی مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی سورج پر اگر کوئی تھوکے تو لگتا ہے؟ سورج کو تھوک لگے گی؟ کوئی ہے جوان کا بچہ سورج پر تھوک کے دکھا لے، سیدھی گھوم پھر کر کہاں آ کر لگے گی؟ اپنے بوتھے پہ لگے گی۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سراجم منیرہ کہا ہے، چمکتا ہوا سورج، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ سورج جو ہے، یہ سورج انسان کی ظاہری زندگی کے لیے لازمی ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو سراجم منیرہ ہے وہ انسان کی باطنی زندگی کے لیے بہتر ہے۔ اگر یہ سورج نہ ہو نا، ایک دن کے لیے سورج کی حرارت ساری ختم کر دے اللہ تعالیٰ، اگلے لمحے ہمارے جسم میں دوڑتا ہوا خون منجمد ہو کر ہماری موت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس سورج کی اتنی اہمیت ہے۔ اور اسی طرح اگر سراجم منیرہ نہ ہوتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے، تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ساری کی ساری انسانیت روحانی طور پر موت کا شکار ہو کر جہنم میں جا چکی ہوتی۔ یہ حضور علیہ السلام سراجم منیرہ ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی امت جہنم میں جانے سے بچی ہوئی ہے، اور آپ پر بھونکنے والے خود بخود ذلیل ہوتے ہیں۔ کبھی بھی آپ پر بھونکنے والا کوئی عزت نہیں پا سکا۔ سلمان رشدی کہاں ہے کسی کو پتا ہے؟ تسلیمہ نسرین کہاں ہے کسی کو پتا ہے؟ انشاءاللہ ایک دن فرانس کا سفیر بھی قصہ پارینہ بن چکا ہوگا، کسی کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ کتا کہاں چلا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا عمران خان بھی گم گشتہ قصہ پارینہ بن چکا ہوگا، لوگ اس کی خبر کو بھی نہیں جانیں گے کہ یہ کہاں پر ہے، اس لیے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرتا ہے خدا ان کو مٹا دیتا ہے۔ میں نے سورت پڑھی تھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کی آخری آیت ہے إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محبوب آپ کے دشمن بے نشان ہو جائیں گے۔ ابتر کہتے ہیں جس کی اولاد نرینہ اولاد نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے نا، کس کی بیٹے کی اولاد نہ ہو، کیا کہتے ہیں یار اب میری نسل نہیں چلے گی، تو کیا مطلب بے نسلہ، جس کی نرینہ اولاد نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے نسلہ۔ تو جب حضور علیہ السلام کے صاحبزادے طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم فوت ہو گئے تو کافروں نے ہنس ہنس کر حضور علیہ السلام کا مذاق اڑایا کہ یہ تو اب در ہو گئے، یہ محمد تو نعوذ باللہ بے نسل ہو گئے، اب تو ان کی نسل آگے چلنے والی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام غمگین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل کر کے ایک تو حوض کوثر کا وعدہ کر دیا، قربانی اور نماز کا حکم دے دیا، اور آخر میں فرما دیا کہ ان شانئک هو الابتر، میرے محبوب آپ بے فکر رہیں، میں نسل چرانے پر آؤں تو آپ کی فاطمہ سے قیامت تک کے لیے آپ کی نسل چلا کر رہوں گا، اور آنے والے قیامت تک کے لیے سید ذات کو ایسا معزز اور محترم کر دوں گا کہ ہر مسلمان سید کی عزت کرے گا۔ کیوں جی کرتے نہیں؟ ہماری سندھی قوم تو بیچاری اتنی سادہ سی ہے کہ کوئی سید نہ بھی ہو نا، ہاں کوئی سید نہ بھی ہو، ولایتی سید، ٹھیک ہے نا، ولایتی سید ہوتا ہے جو بعد میں بن جائے، دیسی سید وہ ہے جو اصل میں ہو۔ ہمارے سندھ میں بہت سارے ولایتی سید بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی۔ میں حیران ہوا، ہمارے ایک میری سالی کے شوہر تھے، فوت ہو گئے، حافظ غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے مریدین رہتے تھے تھر کے اندر، تو وہ سال میں ایک دفعہ وہاں مریدین کے پاس چلے جاتے تھے، ذکر و اذکار کر لیتے تھے، ان کی اصلاح کر لیتے تھے۔ 2-3 سال وہ جا نہیں سکے بیماری کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں ایک گدا گاڑی پر حالے جی شریف میں گاؤں میں گدا گاڑی پر فروٹ اور یہ آئس کریم کلفیاں بیچنے کے لیے ایک آتا تھا کولی، نام اس کا میرے ذہن سے نکل رہا ہے، کولی آتا تھا۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم بھی اس سے آئس کریم بڑی شوق سے کھایا کرتے تھے۔ تو ہمارے وہ حافظ صاحب ایک دن وہاں گئے تو
تو دیکھا جیسے اترے گاڑی سے، تو تھر میں تو بڑے بڑے میدان ہوتے ہیں، کوئی بنگلے شنگلے تو ہوتے نہیں، دیکھا تو اتاق پر چارپائی رکھی ہوئی ہے، اس پہ ادھر بھی تکیا ریشمی چادریں بچھی ہوئی ہیں، اور ایک کوئی بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ سارے نیچے ایسے کر کے بیٹھے ہوئے، حق مرشد سچ مرشد، حق مرشد سچ مرشد۔ حافظ صاحب جو قریب گئے تو راڑے نبھاگا دھول پوے منہ تارو تھے کنجرا دھواں، وہ بھیل جو تھا نا، وہ جو ہمارے گاؤں میں کلفیاں بیچتا تھا، وہ بھیل وہاں سید بن کے بیٹھا ہوا۔ اب جو حافظ صاحب کو اس نے دیکھا، یہ دوڑ لگائی اس نے، رات تو مارا جاؤں گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بیچاری سندھی قوم اتنی سادی قوم ہے، اب میں بے وقوف تو نہیں کہوں گا، غیر پارلیمانی لفظ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، میرے سندھی بھائی ناراض ہو جائیں گے کہ دیکھو جی آپ میں تو اتنی بھی شرم نہیں ہے، اپنی قوم کی بھی شرم نہیں ہے، اپنی قوم کو بے وقوف کہہ دیا۔ تو میں بے وقوف نہیں کہہ رہا ہوں، سادہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، بہت سادہ قوم ہے یہ۔ تو کوئی پیر بھی اگر سید بن کر آ جاتا ہے تو اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر میں، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ سیدوں کو عزت میں چیلنج کرتا ہوں، سب سے زیادہ سیدوں کی عزت سندھ میں ہوتی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، پنجاب میں چلے جاؤ، KPK میں چلے جاؤ، بلوچستان میں چلے جاؤ، کشمیر چلے جاؤ، انڈیا چلے جاؤ، پورا یورپ گھوم لو، افریقہ گھوم لو، خود عرب میں چلے جاؤ، سب سے زیادہ اہل بیت رسول کی عزت سندھ میں ہوتی ہے۔ اور جی ہاں ڈاکو بھی کرتے ہیں، ڈاکو اگر کوئی اغوا کرنے پتہ چل جائے نا، یہ سید ہے، بابا بابا بابا، ٹھیک ہے نا، بابا بابا کر کے اس کو عزت سے روانہ کر دیتے ہیں۔ ویسے سچے سید کی عزت کرنی چاہیے، سچے سید کی کس نسبت سے کہ یہ ہمارے نبی کی اولاد ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے تو اس کی اولاد سے بھی، بھائی جس دوست سے پیار ہوگا تو اس کے بچے بھی تو پیارے ہی لگیں گے نا۔ تو حضور علیہ السلام اگر ہمیں پیارے ہیں تو آپ کی اولاد بھی ہمیں پیاری ہے، تو عزت کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ان شانئک هو الابتر، جس کو قریش مکہ کہہ رہے تھے کہ محمد بے نسلہ ہو گیا، نعوذ باللہ، آج اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد تو دنیا میں، اچھا سندھ میں شیعوں کی بھی بہت زیادہ تعداد ہے، اس کا سبب بھی اہل بیت کی محبت ہے۔ بہت سارا جو شیعہ طبقہ ہے نا ہمارے سندھ میں، وہ اہل بیت کی محبت میں شیعہ ہوا ہے، ان کو کہانیاں سنا دی ہیں، نبی کی بیٹی کی جو ہے وہ ملکیت کھا گئے، اچھا نبی کی بیٹی کی ملکیت کھا گئے، یار یہ تو بڑا ظلم، بھائی نبی کی بیٹی کی کوئی ملکیت کھائے تو ظلم ہے نہیں ہے؟ آپ بولو آپ کی نظر میں ظلم ہے یا نہیں ہے؟ لیکن پہلے یہ تو ثابت ہو کہ بیٹی کی ملکیت کسی نے کھائی بھی ہے اور ان کے پٹھو، تو اس لیے وہ مظلومیت ہے اہل بیت میں۔ ہمارا سندھی بیچارہ وہ حیدری بن جاتا ہے، یار یہ حیدری کیا ہوتا ہے؟ ملنگ بن جاتا ہے، صوفی کے سٹے لگا رہا ہوتا ہے، نہ وہ حیدری ہوتا ہے نہ حسینی ہوتا ہے، ان کو گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال مجھے بتاؤ کعب بن اشرف کی قبر کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ ابن خطل کی قبر کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ ابو جہل کی قبر کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ ابو لہب کی قبر کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ عتبہ شیبہ کی قبر کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ دوسرے سرداران قریش کی قبریں کہاں ہیں؟ آؤ میں بتاتا ہوں ابو بکر و عمر کہاں آرام کر رہے ہیں، میں بتاتا ہوں علی المرتضیٰ کہاں آرام کر رہے ہیں، میں بتاتا ہوں محمد کی بیٹی فاطمہ کہاں آرام کر رہی ہیں، ان کی صاحبزادی رقیہ کہاں آرام کر رہی ہیں، ام کلثوم کہاں آرام کر رہی ہیں، زینب کہاں آرام کر رہی ہیں، میری ماں خدیجہ الکبریٰ کہاں سو رہی ہے، میری امی عائشہ کہاں سو رہی ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن عوف کہاں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح کہاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اسامہ بن زید کہاں ہیں، خود حضرت زید بن ثابت کہاں ہیں، یہ سارے صحابہ اکرام، اور تو اور آج بھی سندھ کو یہ اعزاز حاصل ہے، سکھر چلے جاؤ حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی، ابھی 2 مہینے پہلے میں گیا تھا وہاں کسی پروگرام میں، خود ان قبروں کی زیارت کر کے آیا ہوں، جہاں جہاں پر حضور علیہ السلام کے صحابہ وفات پائے ہیں وہاں ان کی قبریں ہیں۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا ان کی قبر پر جاتا ہے تو دل کی عزت اور احترام کے ساتھ جاتا ہے۔ ایک ایک صحابی کی قبر آپ کو
کو ملے گی، لیکن محمد عربی پر پتھر اچالنے والوں، محمد عربی کے گلے میں رسا ڈالنے والوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں لہولہان کرنے والوں کی قبریں کہاں ہیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی کہ ابن شان اول ابتر آپ کے دشمن ہی بے نسلے ہیں۔ ابو لہب کے 10 بیٹے تھے، کتنے؟ 10۔ پتہ نہیں ہے نام بھی کیا تھے اور خود بھی کہاں ہے، بیٹے بھی کہاں ہیں۔ اللہ ایسے بے ناز دینا۔ پچھلے دنوں میں نے ایک خبر پڑھی تھی، 2 سال پہلے کی بات ہے، آپ پتہ نہیں ہے، بے غیرت طبقہ تو ہر ملک میں ہر قوم میں ہوتا ہے نا۔ ایک اتنی سی خبر لگی ہوئی اخبار میں کہ اسلام آباد میں یہ ہمارے ہاں ایک ہے نا عورت موٹی گھر سے بڑے لے جی ماری سرمند، سمجھے نا جی، جس کی اثر بسر کا کچھ پتہ نہیں ہے، شکل سے اچھا بولتی ہے میرا بدن میری مرضی۔ بھائی تیرے بدن میں تو کتا بھی نہیں کچھ سوچے گا تیرے بدن کے لیے، تو اتنی تو گندی اس کی شکل ہے۔ اس نے اور 4-5 اور گدھوں نے اسلام آباد میں ابو جہل کی برسی منائی تھی۔ ہے نہیں حیرانگی کی بات؟ انشاءاللہ ان برسی منانے والوں کے نام بھی اسی طرح گم ہو جائیں گے جیسے ان کے ابا ابو بکر کے۔ تب میں سمجھا کہ ابو جہل کی اولاد ابھی زندہ ہے، ایک بیٹی اس کی ماروی سرمد ہے، اور بھی 2-3 ہوں گے جو اس کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بھائی ہمیں تو فخر ہے کہ ہم محمد عربی کی روحانی اولاد ہیں۔ نہیں ہے فخر بھائی آپ کو؟ ہے یا نہیں ہے؟ فخر کی بات ہے۔ تو بہرحال آگے فرمایا، آگے سنی، حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ ابھی تک پورا رمضان روزانہ ظہر کے بعد یہاں پر درس سنتے ہو، کس لیے؟ پیسے بڑھتے ہیں؟ اچھا دیکھو 2.5 کلو کا سر ہم ہٹا رہے ہیں، ہم ایک چلان کی زبان ہم نہیں ہلا رہے ہیں، یہ بھی ہماری قوم کا ایک پہچان ہے ہماری قوم کی۔ تو ہم یہاں پر روزانہ، بھائی میں تو بیٹھتا ہوں یہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سیدھی بات ہے، کمزور بندہ ہوں، بیان مجھ سے ہوتا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھنے کے بعد، منبر پر بیٹھنے کے بعد مجھے ہمت دے دیتے، ورنہ قرآن سامنے رکھا ہے، جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں نا تو نیند سے گر رہا ہوتا ہوں، میری یہ کنڈیشن ہوتی ہے، حالانکہ سارا دن سو کر آیا ہوا ہوتا ہوں، لیکن اس کے باوجود نیند کے دورے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتے ہیں، مجھ جیسے نکمے انسان سے اتنی دین کی باتیں کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ بھی جو پھرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہو یا نہیں؟ سب اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ آپ روزے رکھتے ہو تاکہ اللہ راضی ہو جائے، آپ نے تراویح پڑھی، مقصد کیا ہے کہ اللہ، آپ نے جو ہے وہ 5 وقت نماز کی پابندی شروع کر دی، مقصد کیا ہے کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کی، مقصد کیا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے انہوں نے دین کی محنت کی، ان کا مقصد کیا تھا؟ جتنے بھی صحابہ آئے انہوں نے دین کی محنت کی، جہاد کیا، مطلب کیا تھا؟ جتنے ولی آئے ان کا مقصد کیا تھا؟ جتنے غوث قطب ابدال آئے ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کرنے میں ہے، اور سورہ وضحہ سے پوچھو کہ اللہ کس کو راضی کر رہا ہے نا؟ کمال کی بات۔ لیکن ہم ہی بد نصیب ہیں کہ اس خدا کے خزانے کے قیمتی ہیرے کی قدر ہم نہیں کر سکے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ واو تاکید کی ہے عربی گرامر میں، لام بھی تاکید کا ہے، واو لام وا لا یہ بھی تاکید کا ہے، سوف یہ بھی تاکید کے لیے بولا جاتا ہے، 3 تاکیدیں، وا لا سوف، تحقیق تحقیق تحقیق، یعطیک آپ کو آپ کا رب عطا کرے گا۔ کیوں عطا کرے گا؟ کس لیے عطا کرے گا؟ عطا کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ فترضیٰ، پھر تو راضی ہو جائے گا۔ عطا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کس کو راضی کرنا ہے؟ محمد مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے۔ ساری دنیا راضی کر رہی ہے اللہ کو،
اور اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ کو میں اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. لیکن آگلی بات سنو, اس میں سبحان اللہ نے لکھی نا, مجھے دورہ پڑ جانا ہے, سمجھے؟ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرما رہے راضی کر دوں گا. میرے کو نا وزیر اعلیٰ سے فون کرے, مراد علی شاہ صاحب بہت آ رہا ہمارا, ٹھیک ہے نا, فون کرے کہ مولی راشد مدنی آ جاؤ بھائی, آپ آ جاؤ اور میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو میں کیا کروں گا, جانے سے پہلے لسٹیں تیار کر لوں گا. ٹھیک ہے, یہ پلاٹ, یہ زمین, یہ مکان, یہ آفس, یہ فلانا, یہ بیٹے کو یہ نوکری, دوسرے کو یہ نوکری, تیسرے کو یہ نوکری, جو ابھی چھوٹا ہے اس کی بھی ایڈوانس میں بک کروا لوں, ساری لسٹ بنا کے لے جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. لیکن میرے حبیب کو کون کہہ رہا ہے کہ راضی کروں گا؟ اللہ کا نام تو اس کی شان کے مطابق کرو. اللہ کے بندو, اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں راضی کروں گا. تو جانتے ہو حضور علیہ السلام نے لسٹیں نہیں بنانا شروع کر دی کہ میری فاطمہ کو وہ والی جنت ملے, میرے ابو بکر کو یہ والی جنت ملے, میرے عمر کو یہ والی جنت ملے, میرے عثمان کو یہ والی جنت ملے, میری عائشہ کو یہ والی جنت ملے. نہیں, بلکہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذن لا ارضا, اذن لا ارضا, اذن لا ارضا. اے اللہ, اگر آپ مجھے راضی کرنے کے لیے دیں گے تو پھر سن لیجئے, میں نہیں راضی ہوں گا تب تک, میں نہیں راضی ہوں گا تب تک, میں نہیں راضی ہوں گا تب تک جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا. یار اتنی محبت کو قسم سے دل پھٹتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے. اتنی محبت کوئی ایک ماں دنیا میں سے ڈھونڈ کر لاؤ جو اپنے بچوں سے ایسی محبت کرتی ہو جیسی محبت اپنی امت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. جہنم میں نیک ہوں گے یا بد ہوں گے, نیکوکار ہوں گے یا گناہ گار ہوں گے؟ دیکھو کن کے لیے کہہ رہے ہیں, گناہ گاروں کے لیے کہہ رہے ہیں, آپ کے میرے لیے کہہ رہے ہیں. اور ہم منہ کالے لوگ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ میری ہر بات کی گھما پھرا کر اینڈ یہیں پر ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اس کے لیے. جب یہاں پر آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. یار ہم نے مصلی بچھا لیے ہوتے, 2 رکعت نوکری کے لیے بھی تو نماز کی حاجت کی نماز پڑھتے ہو نا, روزگار کے لیے بھی تو کوئی مولوی ملا وظیفہ بتاتا ہے وہ بھی تو کرتے ہو نا, کوئی وظیفہ نبی کی عزت کے لیے بھی تو کر لیں ہم, کوئی 2 گانا نماز حاجت کی نبی کی پیغمبر کی عزت و ناموس کے لیے بھی تو پڑھ لیں ہم. اپنی اولاد کی بیماری پر بھی تو روتے ہیں نا ہم, نبی کی توہین پر بھی کبھی ہم رو لیں, نبی کی اہانت پر بھی تو کبھی ہم رو لیں. تب ہماری آنکھیں کیوں خشک ہو جاتی ہیں, تب ہماری آنکھوں میں کیوں نہیں سرخی آتی ہے؟ پھر کیسے ہم مومن ہیں, پھر کیسے ہم مسلمان ہیں, پھر کلمے کا فائدہ کیا ہے ہمارے پڑھنے کا؟ ارے نبی کے بغیر کلمہ قبول ہے ہی نہیں. دل میں نبی کی کلمہ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی پڑھتا تھا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پیغمبر منبر پر بیٹھتے تھے وہ قریب کھڑا ہو کر کہتا تھا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا, اس کی سنو اور اس کی مانو. وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا, وہ نماز بھی پڑھتا تھا, وہ روزہ بھی رکھتا تھا, وہ جہاد میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ گیا تھا. اس کے چہرے پر داڑھی بھی تھی, اس کے سر پہ عمامہ بھی تھا, اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی تھی. جب مر گیا اللہ تعالیٰ نے, حضور علیہ السلام نے اس کو اپنی چادر, اپنا کرتا, اللہ اکبر, ہمیں نا حضور علیہ السلام کے کرتے کے دھاگے کا اتنا سا ذرہ بھی مل جائے نا تو ہماری کمر کے کام بن جائیں گے. لیکن اس کو حضور علیہ السلام نے پورا کرتا کفن میں دیا. ٹھیک ہے, کفن میں دیا. پھر حضور علیہ السلام نے اس کی نماز پڑھائی, اس کو قبر میں اتارا, پھر اس کے لیے دعا کی کہ اللہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی تو مغفرت فرما. قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں. کس کو نہیں ہو رہی ہے؟ نبیوں کے سرکار, جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی,
آج اس کی دعا رد ہو رہی ہے۔ فرمایا میرے محبوب آپ اس کے لیے دعا نہ کریں، ہم قبول نہیں کریں گے۔ اگر یہ تو آپ نے ایک دفعہ فرمایا ہے، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا کرو گے ہم تب بھی نہیں قبول کریں گے۔ پتہ ہے کیوں اتنا غصہ کیوں ہے؟ اسی محبوب کی وجہ سے کہ یہ بدبخت دل میں حضور علیہ السلام کی محبت نہیں رکھتا تھا، حضور علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا، لوگوں کو ورغلاتا تھا، منافقت کرتا تھا، لیکن کلمہ بھی پڑھتا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے مانگو کہ یا اللہ ہمیں منافقین میں نہ بنا، ہماری آنکھوں کو بھی پگھلا دے محمد عربی کے درد میں، ہمارے دلوں کو بھی پسیج دے محمد عربی کے درد میں، ہماری نیندیں بھی تھوڑی اڑا دے محمد عربی کے درد میں، تاکہ ہم اپنے ایمان کو دیکھ کر خود تو مطمئن ہوں کہ ہم مسلمان ہیں۔ صرف نماز پڑھ لینے کا نام مسلمانی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی قدر کرو، حضور علیہ السلام کی قدر کرو۔ قدر کیسے ہوگی؟ پرچی پر نام لکھ کر اور چون کر جیب میں رکھ لو۔ قدر ایسے ہوگی 12 ربیع الاول کو چراغاں کر لو۔ قدر ایسے ہوگی سیرت النبی کے جلسے کر لو، نہیں۔ قدر ایسے ہوگی کہ جب بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی مشکل وقت آئے ہماری نیندیں اڑ جائیں، جب بھی آپ پر کوئی دشمن حملہ کرے ہماری نیندیں اڑ جائیں، اتنی تو اڑیں کہ ہم 2 رکعت پڑھ کر سجدے میں گر کر دعا کریں گے، یا اللہ ہم بے بس ہیں، عمران خان ظالم بیٹھا ہوا ہے، وہ فرانس کے سفیر کو نہیں نکال رہا، اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تو جوتے لگا کر اس خبیث کو نکال دیتے، ہم فرانس کی ایک ٹکے کی چیز بھی نہیں کھاتے، ہم مر جاتے، فرانس کی دوائیاں استعمال نہ کرتے، لیکن یا اللہ ہم بے بس ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ اتنا تو کر سکتے ہو اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے امی ابا کے لیے، جو ہم لمبی لمبی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، وہاں اللہ سے یہ ضرور مانگیں، یا اللہ ہمیں اتنی ہمت عطا فرما دے کہ ہم تیرے حبیب کی عزت کا بدلہ کر سکیں۔ جب اللہ نے ہمت دے دی نا، تو جب اللہ ہمت دیتا ہے نا تو جرمنی میں عامر چیمہ خود بدلہ لیتا ہے، اس اخبار والے کے آفس میں جا کر اس پہ حملہ کرتا ہے، اس کو شدید زخمی کر دیتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے۔ یہ عامر چیمہ کا کمال نہیں تھا، یہ میرے رب کی عطا تھی۔ یہ عطا مانگو رب سے، یہ رب سے عطا مانگو کہ یا اللہ ہمیں ہمت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم احانت رسول کا راستہ روک سکیں۔ کریں گے دعائیں بس۔ رمضان المبارک اپنے اختتام کو جا رہا ہے، آج 29 ہے، آثار یہ بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک نشست ہماری کل بھی ہوگی، لیکن درس کے سلسلے کو آج ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ صرف ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت کلام سناؤں گا۔ اور کلام سننے سے یہ نہیں بولنا کہ میں انس کی اسی طرح گا کر آپ کو بتاؤں گا، میرے گلے کا تو آپ کو ویسے بھی پتا ہے، پھٹا ڈھول کیسا بول سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک کلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے معتمم تھے، ان کا کلام ہے، انہوں نے اس دور میں لکھا تھا، لیکن آج جب میں نے اس کو پڑھا تو ہمارے حالات میں آج بھی وہ فٹ آ رہا۔ اگر آپ نے یاد دلایا تو انشاءاللہ کل وہ کلام پڑھیں گے اور پھر ذکر کریں گے اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر رمضان المبارک کی اختتامی دعا کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے مقدر میں کل روزہ ہے تو بڑا واضح اور غیر مختلف بھی روزہ بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو کہ کوئی بولے چاند ہے، کوئی بولے نہیں ہے، ہماری قوم میں تو چاند بیچارے کو اتنا چاند کو تنگ پورے ملک میں کہیں نہیں کیا گیا ہوا جتنا چاند کو تنگ پاکستانی قوم نے کیا ہوا۔ چھوٹا ہے بھائی، یہ تو بڑا ہے، آج تو دوسرا روزہ لگ رہا ہے، ہماری قوم یہ کہتی ہے یہ تو بھائی بڑا ہے، کھا گئے مولوی ایک روزہ، تم کھا لو گے ایک روزہ، تم داڑھی منڈا آدمی نہیں کھا سکتا کسی کا روزہ، مولوی یہ نہیں کھا لے گا، ٹھیک ہے نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، بس سیدھا سیدھا۔
یہ نہیں کہا ہے کہ سائنس والوں سے پوچھو کہ چاند کی پیدائش کب ہو رہی ہے اور وہ اتنے گھنٹے کا کب ہوگا، نہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر بادل ہیں، چاند ہے بھی صحیح آسمان پر، لیکن آپ نے نہیں دیکھا تو روزہ نہیں رکھنا، اور اگر رمضان عید شوال کا چاند کھڑا بھی ہے، آپ نے بادلوں کی وجہ سے نہیں دیکھا ہے تو آپ عید نہ کرو، 30 پورے کرو۔ سیدھا سیمپل ہمارا دین ہے، پتہ نہیں کن پھٹیچروں میں پڑ گئے ہیں، کن اختلافات میں پڑ گئے ہیں۔ کوئی مفتی منیب صاحب بیچارے کو معاف نہیں کرتا تھا، پہلے ساری قوم مفتی منیب پر جو ہے کہ نظر کمزور ہے، موٹا چشمہ لگایا ہوا ہے، اس کو چاند نظر نہیں آتا ہے، یہ عجیب عجیب بیچارے کے مذاق بنائے ہوئے تھے۔ اب ہماری قوم عبدالخبیر کے پیچھے پڑی ہوئی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، چاند کا مذاق مت بڑھاؤ، سیدھی بات ہے، نظر آ جائے روزہ رکھ لو، نہیں آئے نہ رکھ لو۔ اور پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن کسی دوسرے شہر کے مسلمانوں کو نظر آ گیا ہے اور ان کی گواہی ہم تک صحیح معنی میں پہنچ گئی ہے، تو ہم پر بھی اس چاند پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مثال کے تو آدم میں بادل تھے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن کوئٹہ میں بادل نہیں تھے، وہاں مسلمانوں نے چاند دیکھ لیا۔ کوئٹہ والوں کی خبر یہاں تک پہنچنے میں 10-12 گھنٹے لگتے ہیں، 1 سیکنڈ میں، ٹھیک ہے نا۔ آج کل موبائل آ گیا، لکھ دیا بھائی کہاں چاند نظر آ گیا، ڈس 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 پورے ملک میں پھیل گیا، تو دیر نہیں لگتی۔ اور علماء بیٹھے ہوتے ہیں، وہ گواہیاں ان کی سنتے ہیں، اس کے بعد وہ اعلان کرتے ہیں۔ کبھی کبھی نا چاند دیر سے اعلان ہوتا ہے، تو ہماری بھولی قوم پتہ کیا کہتی ہے، 10 بجے کون سا چاند نظر آیا؟ وہ پاگل، 10 بجے چاند نظر نہیں آیا، چاند تو اپنے وقت میں نظر آ گیا تھا، لیکن اس گواہی کی تحقیق اور تصدیق کرنے کے لیے علماء اکرام وقت لگاتے ہیں۔ ایک آدمی نے چاند دیکھا ہے جناب وہ باجوڑ میں، ٹھیک ہے، اب باجوڑ سے پشاور آنے تک وقت لگے گا، چلو باجوڑ کے علماء کو وہ گواہیاں دیں گے، وہ پشاور کے علماء تک بات پہنچائیں گے، پشاور کے علماء لاہور کے علماء تک بات پہنچائیں گے، یہ تحقیقی گواہیاں ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نظر آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اگر کل کا روزہ ہے تو متفقہ روزہ ہمیں عطا فرمائے، اور اگر عید ہو تو وہ بھی متفقہ۔ جیسے کل عید کس کس کا ارادہ ہے؟ ماشاءاللہ سارے مومن بیٹھے ہوئے، سب کا روزے کا ارادہ ہے، انشاءاللہ کل روزہ ہوگا، انشاءاللہ العزیز۔ رات تراویح بھی پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے کو منائیں گے بھی، خوب منائیں گے۔ رات ہمارے لیے رمضان المبارک کی آخری رات ہوگی، پھر پتہ نہیں ہے اگلے سال یہاں کوئی اور مولوی بیٹھا ہوا ہوگا، راشد مدنی قبر میں پڑا ہوا، یار اگر قبر میں پڑا ہوا ہوں تو یاد کرنا، ہاں، یا بھول جاؤ گے، دوسرے مولوی کو دیکھ کر چلو کیا ہو، کبھی تو یاد آؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ کسی مولوی کسی خطیب کی کسی بات پر ضرور یاد آؤں گا، اور جب یاد آؤں تو دعا کرنا، اور آپ کے لیے میں کروں گا، اللہ آپ سب کو زندگی دے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ کے لیے میں دعا کروں گا، ہمیشہ جس کے لیے بھی مرنے کی اطلاع سنو اس کے جنازے میں ضرور شرکت کرو، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کرو، کیونکہ جنازہ ہمارا بھی اٹھنا ہے، مغفرت کے ہم بھی محتاج ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے دیکھا ہے یہاں پر مسجد میں جب جنازے آتے ہیں نا، لوگ 2 منٹ بھی انتظار نہیں کرتے، بھاگ کر نکل جاتے ہیں، اور میاں تو نے مرنا نہیں ہے، مرنے والے کو ایک ایک کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے جتنا زیادہ مجمع ہوتا ہے اتنی زیادہ دعائیں ملتی ہیں، اتنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ مرنے والے کے جنازے میں ضرور شریک ہوا کرو، اور اس کے لیے مغفرت۔ جانتے ہو نہیں جانتے ہو، آپ نے اعلان سنا، حضرات فلانے کی ماں، فلانے کا باپ، فلانے کی بہن، فلانے کی بیوی مر گئی، اسی وقت ہاتھ اٹھا لیا کرو، یا اللہ یہ میرا مسلمان بھائی اور میں جو فوت ہو گیا ہے، یا اللہ اس کی تو مغفرت کرنا۔ وقت کتنا لگتا ہے؟ اللہ مغفرت، الحمدللہ، والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم احسن عاقبتنا في كل وقت، اللهم